ہمارے عنوان کا نام ہے عبارات اکابر۔ اس پہ چند اصول میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو عبارات کا مسئلہ اس سے بخوبی سمجھ آئے گا۔ مولوی احمد رضا خان اور حجاج بن یوسف کی طبیعت ایک جیسی تھی۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہے ان کی تحفہ قادیانیت، اس کے جلد 2 میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جلد 2 صفحہ 132 کہ مولوی احمد رضا خان کی زبان اور حجاج بن یوسف کی تلوار توأم پیدا ہوئی ہیں، جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کو قتل کرنے میں مزہ آتا تھا اور اس کو کافر کہنے میں مزہ آتا تھا۔ عادت یہ اس کی بن گئی تھی کہ کسی کے ذمے اگر کوئی بات نہ بنتی ہوتی تو خود بخود کوئی عبارت لگا دیتا تھا۔ وہ روتا دھوتا کہ یار میں نے تو کہا ہی نہیں، کہتا نہیں بس اب ہم نے کہہ دیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ کہتا بھائی میں نے کہا ہی نہیں، کہتا ہے ہم بے وقوف ہیں، ہم نے آپ کے ذمے یہ بات لگا دی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے، لہذا اب ماننی پڑے گی آپ کو۔ اس طرز پہ اس نے لوگوں کو کافر بنانے کے لیے یہ ڈھنگ اختیار کیا کہ اس نے اگر کہی بھی نہیں بات تب بھی اس نے ان کے ذمے لگا دیا کہ نہیں آپ نے کہی ہے بس کہی۔ اگر کسی کی عبارت نہیں ملی تو اس نے خود عبارت بنا لی، خود عبارت بنا کے اس نے کہا بس آپ کافر ہیں۔ یہ اس کی سوچ تھی، اس نے اپنی سوچ پہ عمل کیا اور امت میں اختلاف، افتراق، تشتت اور امت کے اندر ایک آ کے رکھنا ڈال دیا کہ یہ قیامت تک اب یہ رکھنا مٹ نہیں سکے گا، یہ اختلاف قیامت تک مٹ نہیں سکتا۔ اس سارے اختلاف کی جڑ مولوی احمد رضا خان ہے۔ اس پہ میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ کتاب چھپی ہے سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی، لکھنے والا میاں مانا شاہ قادری ہے، مقدمہ پیش لفظ لکھا ہے قاری احمد پیلی بھیتی نے، صفحہ 8 پہ اس نے لکھا ہے احمد رضا 50 سال مسلسل محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگ ہندوستان کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کو کہتے تھے بریلوی، دوسرے کو کہتے تھے دیوبندی۔ تو امت کو توڑنے والا کون ہے؟ مولوی احمد رضا خان ہے۔ اس نے فتوے ایسے لگائے کہ امت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک بریلوی کہلانے لگے، ایک دیوبندی کہلانے لگے، اور جناب بریلویوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کرنی شروع کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا اصول ذہن میں رکھیں، کوئی بات کہے تو اس بات کا مطلب بھی اسی سے پوچھو، یہ تو ہے امن۔ کوئی بات کہے اس بات کا مفہوم بھی اسی سے پوچھو تو یہ امن ہے۔ اور اگر وہ کہے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں اور آپ اس کے ذمہ کہے نہیں اس کا یہی مطلب ہے، پھر فساد بنے گا۔ اب میں آپ کو چند مثال، آپ کہتے ہو کہ مولانا صاحب یہ بھی تو بات ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بول رہا ہو، نہیں، میں اپنی تائید میں اب میں آپ کو مثالیں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک شاعر تھا بہت بڑا، شاعر بڑا کمال کا تھا، حاسد تو لوگ ہوا کرتے ہیں، حسد کرنے والوں نے سوچا کہ کسی طرح اس شاعر کو گرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو آج چلتے ہیں، اس کی بولتی وہیں بند کریں گے۔ شاعر نے اٹھ کے شعر پڑھا، کہتا ہے کان نبی میں گوہر یکتا حسین ہے۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا نا، مقطع پڑھا، تو پھر کیا تھا؟ لو جی پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہتے توہین 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 توہین۔ لوگوں نے پوچھا کیا توہین؟ کہتے ہیں یہ نبی کو کانا کہہ رہا ہے۔ ہمارا نبی تو بڑا خوبصورت تھا، یہ گستاخ نبی کو کانا کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ
شاعر نے یہ جو بات کہی ہے کیا اس کی بات کا یہ مطلب بن رہا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں یہ بات ہے؟ نہ اس کا ذہن ایسی بات کہہ رہا ہے، نہ اس کا جملہ ایسی بات کا مفہوم دے رہا ہے. یہ اس پر ظلم ہے، یہ اس پر بہت بڑا ایک بربریت ہے، اور اس پہ اوپر ایک بہت بڑی تہمت اور اتہام ہے کہ ایک بات نہ اس کے قلم نے کہی، نہ زبان نے کہی، نہ دل دماغ نے سوچی، وہ بات اس کے ذمہ لگا دی. اس نے فوراً بات کو پلٹا کہ چلو جاہل لوگ ہیں. اس نے کہا بحر نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. وہ لوگوں نے کہا کیا ہوا اب؟ کہتے ہیں نبی کو بہرہ کہہ رہا ہے، نبی کو بہرہ کہہ رہا ہے. اور اسی طرح شور پڑا اور وہ مشاعرہ ہی ختم ہو گیا. اب بتاؤ یہ جو اس نے بحر کہا ہے تو یہ بحر جو سمندر ہے یہ تو اس معنی میں تھا، یہ ہاں تھا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی بہرہ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اس نے اس کے ذمے مفہوم لگایا ہے یہ اس کا مفہوم تھا؟ اس کے ذہن میں بات تھی؟ اس کے سوچ میں بات تھی؟ نہیں. نہ اس نے لکھی، نہ کہی، نہ اس کی بات کا مطلب یہ بنتا ہے، نہ اس کے ذہن میں ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے. اب لوگ سوچنے لگے اوئے ہوئے 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 یہ تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ رہا ہے. مولانا کے حضرت میرا جو ہمسایہ ہے نا وہ کوئی بے دین ہو چکا ہے. کیوں بھائی؟ یہ بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے. انہوں نے اس کو بلایا. او خیر تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا حضرت تو بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے؟ جی ہاں کہتا ہوں. مولانا سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. کہا تیری کتنی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی 3. بڑی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عابدہ. دوسری کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فرزانہ. تیسری کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی ماجدہ. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. اب نہ اس کی بات کا وہ مطلب ہے، نہ اس کے ذہن میں، نہ اس کے سوچ میں، نہ اس کی بات میں. یہ مطلب جان بوجھ کے اس کے ذمہ لگایا گیا ہے نا. اس کی بیٹی کا نام ماجدہ تھا، وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے والدہ ماجدہ، یعنی میری بیٹی ماجدہ کی والدہ. ادھر آؤ میری بات سنو. تو نہ اس کی بات کا یہ مفہوم بنتا ہے، نہ آتا ہے، نہ لکھا ہے، نہ اس کی سوچ اور ذہن کی بات ہے. یہ تو اس کی شرارت ہے. ایک شیخ الحدیث نے کہیں ڈیرا لگایا تو چند جاہل کٹھے ہو گئے کہ شیخ الحدیث کو پریشان کرنا چاہیے، اس کو نکالیں، اس کے اوپر کو فتویٰ ایسا لگائیں کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، ورنہ یہ تو یہاں علاقے پورے کے اندر دیوبندیت پھیلا دے گا. جاہل کٹھے ہو گئے 5 10 15 20. انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ یہ بندہ گستاخ ہے، اپنے علاقے میں مشہور کیا. بڑے بڑے وڈیرے 5 10 بڑے بڑے ترے نکال کے مار صاحب، خان صاحب، نواب صاحب، چودھری صاحب آ گئے کہ چلو ہم سنتے ہیں کون سی گستاخی کرتا ہے. بیٹھ گئے. ان نوجوانوں نے کہا حضرت جی کوئی ہمیں حدیث ہی سنا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بس حضرت بس، ہم گستاخی نبی کی نہیں سن سکتے. مارجی سنا ہے آپ نے، خان صاحب سنا ہے آپ نے، چودھری صاحب سنا ہے آپ نے، نواب صاحب سنا ہے؟ کیا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ کالا رسول اللہ. نبی کو ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ کالا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اوے مولوی صاحب ہم تجھے روٹیاں دیتے رہے، لسیاں دیتے رہے، دودھ پلاتے رہے، تجھے انڈے اور مکھن اور گھی اور شکر کھلاتے رہے، تو ہمارے نبی کو گالیاں دے؟ تو نکل ادھر سے، ہم تیری حجامت کرتے ہیں. اب بتائیں اس شیخ الحدیث کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ کیا اس کے الفاظ کا یہ مطلب ہے؟ کیا اس کے الفاظ کے کسی کونے میں یہ بات ہے؟ بولو نا. یہ تو ان کی شرارت ہے نا. مولی احمد رضا خان ایسا شرارتی آدمی تھا. یہ ساری شرارتیں اسی کی ہیں. ہمارے اکابر دیوبند کی عبارات کا نہ یہ مطلب تھا، نہ یہ مطلب بنتا تھا، نہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا. اس نے جان بوجھ کے عبارتوں کو توڑ موڑ کے مطالب بنا کے دنیا کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے.